کربلا۔ ایک ایسا ریولوشن جس کی وجہ سے کئی بڑی گورنمنٹ تک الٹ گئی، جیسا کہ ایران اور سیریا۔ لیکن آخر کربلا ہوئی کیسے اور کس طرح امام حسین کی شہادت سے یہ ریولوشن سٹارٹ ہوا، تو چلے جانتے ہیں۔ جب یزید کو معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کی ٹریٹی توڑ کر خلیفہ بنا دیا تو اپنی موت سے پہلے معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو وارن کیا اور کہا کہ حسین سے ہوشیار رہنا، اگر یہ تیرے خلاف کھڑا ہوا تو نہیں بچے گا۔ یزید یہ جان گیا تھا کہ حسین کی بیعت لینا سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر حسین نے بیعت کر لی تو باقی بھی بیعت کر لیں گے۔ یزید ایک نمبر کا ظالم اور شرابی تھا، وہ یہ اچھے سے جانتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت نہیں کریں گے، تو اس نے زبردستی تلوار کی نوک پر لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی۔ اس نے اپنے سارے گورنرز کو خط بھیجے اور کہا کہ وہ اس کے لیے زبردستی لوگوں سے بیعت لیں، تو اس کے گورنرز نے لوگوں کو مار پیٹ کے ان سے زبردستی بیعت لینا شروع کر دی۔ تبھی مدینہ کا گورنر ولید بن عتبہ نے امام حسین علیہ السلام کو رات کے وقت سیکریٹلی بلایا اور کہا کہ وہ یزید کی بیعت کر لے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر امام حسین اسی رات اپنی فیملی کو لے کر مکہ چلے گئے، جہاں وہ کئی مہینوں تک رہے۔ جب امام حسین علیہ السلام مکہ میں تھے تو وہاں انہیں کوفے کے کئی لوگوں نے خط بھیجے اور کہا کہ ہمارا آپ کے سوائے کوئی امام نہیں، آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور اس یزید کے خلاف لڑیں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کو کوفہ کی سچویشن کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے اور وہاں کے لوگوں نے ان کا اچھے سے ویلکم کیا اور 18,000 سے زیادہ لوگوں نے امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا وعدہ کیا۔ جب یزید کو یہ پتا چلا کہ میرے خلاف لوگ فوج کھڑی کرنے والے ہیں تو اس نے فوراً کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو ہٹا کر ان کی جگہ عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا دیا تاکہ وہ وہاں جا کر اس موومنٹ کو ختم کر سکے۔ تو عبید اللہ بن زیاد بڑی ہی چالاکی سے رات کے اندھیرے میں امام حسین کی طرح کے کپڑے پہن کر اور اپنا منہ چھپا کر کوفہ میں انٹر ہوا۔ جب لوگوں نے اسے دیکھا تو انہیں لگا کہ امام حسین انہیں لیڈ کرنے آئے ہیں، لوگ خوشیاں منانے لگے اور اس کے ہاتھ چومنے لگے۔ اس وقت الیکٹریسٹی تو ہوتی نہیں تھی تو رات کے وقت کسی کو پتہ نہیں چلا۔ عبید اللہ بن زیاد کوفہ کے محل میں انٹر ہو گیا اور اگلے ہی دن اس نے اپنی اصلیت لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی اور کہا کہ جو بھی حسین کا ساتھ دے گا اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اس نے مسلم بن عقیل کو بھی پکڑ لیا اور انہیں محل کی چھت سے پھینک کر شہید کر دیا، اور جو بھی لوگ امام حسین کا ساتھ دینے والے تھے ان میں سے کئی لوگوں کو شہید کر دیا اور کئی لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا۔ امام حسین علیہ السلام اس وقت تک کوفے کی طرف اپنی فیملی کے ساتھ نکل چکے تھے، کیونکہ وہ پچھلے 4 مہینوں سے مکہ میں ٹھہرے ہوئے تھے اور حج کے موقع پر کئی ہزار مسلمان آ کر انہیں فالو کرنے کا وعدہ کر رہے تھے۔ یزید کو جب یہ پتا چلا تو اس نے اپنے کچھ بندے احرام کی حالت میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے بھیجے۔ جب امام حسین کو اس کا پتا چلا کہ یزید نے انہیں مارنے کے لیے جاسوس بھیجے ہیں تو انہوں نے مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور جانے سے پہلے خطبہ دیا اور کہا کہ جو ہمارا ساتھ دے گا وہ شہید ہوگا اور جو پیچھے رہ جائے گا وہ کبھی بھی اس عظیم کامیابی کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام کوفے کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد نے قبضہ کر لیا ہے۔ ان کے کئی ساتھیوں نے انہیں وہاں جانے سے منع بھی کیا، لیکن امام حسین علیہ السلام ٹوٹل 70 سے 80 لوگوں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ کسی جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے بلکہ اپنی فیملی کے ساتھ کوفہ کے لوگوں سے ملنے جا رہے تھے۔ یہ عظیم قافلہ ریگستان میں اپنے سفر پر روانہ تھا کہ تبھی انہیں مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، جسے سن کر ان کے کئی ساتھیوں کا مورال ٹوٹ گیا اور کچھ لوگوں نے واپس جانے کا سوچا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے انہیں کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہمیں یہ سفر پورا کرنا ہے اور میں واپس نہیں مڑ سکتا۔
تو اس کے بعد ان کا قافلہ واپس سے کوفے کی طرف روانہ ہو گیا۔ تبھی راستے میں ایک جگہ جب قافلے نے قیام کیا تو امام حسین سو رہے تھے۔ تبھی انہوں نے خواب میں اپنے نانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام کو فرمایا، اے حسین آگے بڑھو، اللہ تمہیں شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام خواب سے اٹھے اور آپ نے اپنے ساتھیوں سے یہ خواب شیئر کیا اور انہیں کہا کہ جو واپس جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں، کیونکہ اب جو میرے ساتھ رہے گا وہ مارا جائے گا۔ کچھ لوگ چھوڑ گئے لیکن باقی ان کے ساتھ رہے، تو قافلہ پھر سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ تبھی راستے میں انہیں ایک اور قافلہ دکھائی دیا جو کہ زہیر بن قین کا قافلہ تھا۔ ان کی ملاقات امام حسین سے ہوئی۔ اس ملاقات کے بعد زہیر بن قین نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور کہا کہ تم باقی سب کے ساتھ جاؤ، کیونکہ میں اب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنی جان دوں گا۔ وہیں دوسری طرف یزید کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ امام حسین کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، تو اس ناپاک نے حر بن یزید کو 1000 کے لشکر کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے قافلے کی طرف بھیجا۔ حر بن یزید نے اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین کے قافلے کو راستے میں ہی ایک جگہ دریائے فرات کے کنارے ریگستان میں روک لیا۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ کربلا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہی خیمے گاڑ دو، اب ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں سے جب امام علی علیہ السلام جنگ صفین سے واپسی لوٹ رہے تھے تو آپ نے یہاں رک کر فرمایا تھا، اے حسین، اس دن صبر کرنا جس دن تمہارا باپ تمہاری مدد کے لیے تمہارے پاس نہیں ہوگا۔ تم کربلا کی زمین پر صبر کرنا، کیونکہ وہاں تمہیں اکیلے موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو جب 2 محرم کے دن امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے کربلا میں خیمے لگا لیے تو اسی وقت یزید نے 4000 کے لشکر کے ساتھ عمر بن سعد کو حر بن یزید کی فوج جوائن کرنے بھیجا۔ اس سے حر بن یزید کی فوج اور زیادہ بڑھ گئی۔ اس کے علاوہ بھی عمر بن سعد یزید سے اور زیادہ لشکر منگوانے لگا، جس کے بعد اس کی فوج 1000 سے 30,000 ہو گئی۔ وہیں دوسری طرف امام حسین کے ساتھ ان کے صرف 70 ساتھی تھے۔ لیکن آخر کیوں عمر بن سعد اتنی زیادہ فوج منگوا رہا تھا جبکہ سامنے صرف 70 تھے اور ان میں سے بھی کئی بچے اور عورتیں تھیں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان 70 لوگوں میں ایک انسان تھا جس کا نام تھا عباس۔ یہ امام علی علیہ السلام کے بیٹے اور امام حسین علیہ السلام کے بھائی تھے۔ یہ اتنے بہادر تھے کہ جب یہ جنگ میں لڑتے تھے تو لوگوں کو لگتا تھا کہ علی لڑ رہا ہے۔ انہیں امام علی علیہ السلام نے تہجد میں اللہ سے مانگا تھا۔ آپ نے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جو میرے بیٹے حسین کو اس کی تنہائی کے دن سہارا دے۔ مجھے ایسا بچہ عطا کر جو حسین کا وفادار ہو، جو کربلا میں اس کے ساتھ کھڑا ہو، جو اس کے لیے اپنی جان دے اور موت کے سامنے نہ جھکے۔ تب جا کر اللہ نے انہیں عباس جیسا بیٹا دیا۔ اسی وجہ سے عمر بن سعد لگاتار فوج منگوا رہا تھا، کیونکہ سامنے عباس کھڑا تھا۔ تو امام حسین نے کوفہ کے لوگوں کو ایک خط لکھا انہیں اپنی اس کنڈیشن کے بارے میں بتانے کے لیے، لیکن وہ خط کبھی کوفہ کے لوگوں تک پہنچا ہی نہیں۔ امام حسین اور ان کے ساتھی شدید پیاس برداشت کر رہے تھے، کیونکہ عمر بن سعد نے 500 فوجی فرات کے کنارے کھڑے کر دیے تھے۔ اس وقت ریگستان میں شدید گرمی تھی، سورج سر پر تھا، بچے رو رہے تھے اور ان کے ہونٹ سوکھے پڑے تھے، یہاں تک کہ عورتیں پیاس کی شدت سے بے ہوش ہو رہی تھی۔ پیاس کی وجہ سے امام حسین کے ساتھی کمزور ہو رہے تھے، لیکن ان کا جذبہ مضبوط تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے ایک بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام پہلے ہی بیمار تھے۔ بی بی سکینہ امام حسین کے پاس آ کر بار بار پوچھ رہی تھی کہ بابا پانی کہاں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے دشمنوں کو پیغام بھیجا کہ اگر تمہیں مجھ سے دشمنی ہے تو ان بچوں اور عورتوں کو تو پانی پینے دو، ان کا کیا قصور ہے؟ لیکن ان کا آگے سے جواب آیا کہ ہمیں عبید اللہ بن زیاد نے سخت آرڈر دیا ہے
कि इन्हें एक बूंद भी पानी नहीं देना। अगले दिन 8 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अमर बिन साद से नेगोशिएशंस करने की कोशिश की, लेकिन इनकी एक ही डिमांड थी कि यजीद की बैत करो, जो कि इमाम हुसैन कभी करने को तैयार नहीं थे। प्यास की वजह से दिल की धड़कन तेजी से बढ़ रही थी, खून गाढ़ा होने की वजह से बॉडी को पंप करने में मुश्किल हो रही थी, ब्रेन फंक्शंस कम हो रहे थे और ये सब बच्चों में और ज्यादा हो रहा था। 9 मुहर्रम का दिन आ चुका था और इसी आजमाइश में 9 मुहर्रम का दिन भी गुजर गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सारी रात इबादत की और अपने साथियों से कहा, तुम अब जा सकते हो, दुश्मनों को सिर्फ मेरी जान चाहिए, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की जान जाए। इसके बाद इमाम हुसैन ने चिराग बुझा दिया और जब थोड़ी देर बाद चिराग जलाया तो इनका एक भी साथी इन्हें छोड़कर नहीं गया। हुर बिन यजीद को जब ये पता चला कि अमर बिन साद इमाम हुसैन के खिलाफ जंग करेगा तो उन्होंने इमाम हुसैन की फौज ज्वाइन कर ली, क्योंकि वो इमाम हुसैन की इज्जत करते थे। इसके बाद 10 मुहर्रम का सूरज चढ़ा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीद की फौज के सामने आए और कहा, ऐ लोगो, गौर करो कि मैं कौन हूँ। क्या मैं तुम्हारे नबी का बेटा नहीं हूँ? क्या तुम मुझे सिर्फ इसलिए कत्ल करना चाहते हो कि मैंने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया? लेकिन दुश्मन खामोश रहे तो इमाम हुसैन ने अपनी फौज को तैयार किया और 3 हिस्सों में डिवाइड किया। एक हिस्सा राइट में था, एक लेफ्ट में और एक हिस्सा सेंटर में था, जिसे हजरत अब्बास लीड कर रहे थे, जबकि यजीद की आर्मी इनके चारों तरफ थी। तो फजर की नमाज के बाद जंग शुरू हुई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कई साथी एक एक करके शहीद होते रहे। जब इमाम हुसैन के साथी शहीद हो गए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खूबसूरत बेटे जनाबे अली अकबर, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल थे, वो मैदान में आए और पुकारने लगे, मैं हूँ अली, अली के बेटे हुसैन का बेटा। हम नबी के घर वाले हैं और अल्लाह की कसम हम कभी भी बातिल के सामने नहीं झुकेंगे। जब यजीद की फौज ने जनाबे अली अकबर के चेहरे को देखा तो वो खामोश हो गए। कुछ ने तो नजरें नीची कर ली और कुछ ने अपने चेहरे फेर लिए, क्योंकि जनाबे अली अकबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल थे। ऐसा लग रहा था जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मैदान में आ गए हों। इसके बाद वो आगे बढ़े और एक के बाद एक दुश्मन को मारते गए, लेकिन दूर से किसी ने इनके सीने में नेजा मारा, जिसके बाद वो नीचे गिरे और इमाम हुसैन को पुकारने लगे। इमाम हुसैन पूरी तेजी से इनके पास आए और इन्हें उठाकर कहने लगे, ऐ अल्लाह, तू गवाह रहना, इन्होंने उसे भी शहीद कर दिया जो सूरत में तेरे नबी से सबसे ज्यादा मिलता था। इसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे जनाबे कासिम अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन से जंग की इजाजत मांगी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ कासिम, तुम ही इकलौते अपने बाप की निशानी हो, मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ? तो जनाबे कासिम अलैहिस्सलाम ने कहा, चचा जान, आपके लिए मुझे मौत शहद से भी ज्यादा मीठी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन्हें गले लगाया और रोने लगे। तो फिर जनाबे कासिम मैदान में आए और बड़ी बहादुरी से लड़े, लेकिन कुछ देर बाद किसी ने पीछे से इन पर हमला किया और वो भी शहीद हो गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इनके पास गए और इनके जिस्म को उठाया। इसके बाद इमाम हुसैन के 2 भतीजे भी शहीद हो गए। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम भी जंग में मसरूफ थे। जब उन्हें बच्चों के रोने की आवाज आई तो उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पानी लाने की इजाजत मांगी। इमाम हुसैन ने उन्हें इजाजत दे दी। इसके बाद हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर सवार हुए और यजीद की आर्मी को चीरते हुए फुरात की तरफ बढ़े। वो रास्ते में आने वाले हर एक को खत्म करते गए और दरिया पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने पीने के लिए अपने हाथों में कुछ पानी लिया, लेकिन जैसे ही उन्हें याद आया कि इनका खानदान प्यासा है तो उन्होंने पानी अपने हाथों से गिरा दिया। इसके बाद
वो अपने मशकीज़े में पानी लेकर अपने घोड़े पर बैठे और वापस खेमों की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी कुछ दुश्मनों ने इनके बाजू पर हमला किया और इनका एक बाजू काट दिया। उन्होंने दूसरे हाथ में मशकीज़े को पकड़ लिया, लेकिन इनका दूसरा हाथ भी काट दिया गया। तो उन्होंने अपने मुंह में मशकीज़े को पकड़ लिया, लेकिन इसके बाद उन्हें शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन हजरत अब्बास की तरफ बढ़े तो उन्होंने कहा, भाई मुझे माफ करना, मैं आपके लिए पानी नहीं ला सका, और ये कहकर वो भी शहीद हो गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इनकी इस शहादत से टूट चुके थे। इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने 6 महीने के बेटे अली असगर को इनके सामने लाए और कहा, मेरे